قصاب کے لیے 20 مدنی پھول۔ پہلے کسی ماہر گوشت فروش کی نگرانی میں ذبح وغیرہ کا کام سیکھ لے کہ اس نا تجربے کار کے لیے یہ کام جائز نہیں، جس کی وجہ سے کسی کے جانور کے گوشت اور کھال وغیرہ کو عرف و عادت یعنی عام معمول اور دستور سے ہٹ کر نقصان پہنچتا ہو۔ ماہر گوشت فروش کو بھی چاہیے کہ جلد بازی یا لاپرواہی کے سبب کھال میں عرف و عادت سے زائد گوشت نہ لگا رہنے دے۔ اسی طرح چھیچڑے اتارنے میں بھی احتیاط سے کام لے کہ اس میں خوامخواہ بوٹی اور چربی نہ چلی جائے۔ نیز کھائی جانے والی ہڈیاں وغیرہ بھی پھینکنے کے بجائے ٹکڑے بنا کر گوشت ہی میں ڈال دے، اور ماہر گوشت فروش کو بھی عرف و عادت سے ہٹ کر گوشت یا کھال کو نقصان پہنچانا جائز نہیں۔ بقرہ عید میں عموماً بڑے جانور کا بھیجا اور زبان وغیرہ نکال کر سری کا بقیہ حصہ اور پائے کے کھر پھینک دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح بکرے کے سری پائے کے بھی کھائے جانے والے بعض اجزاء خواہ ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ ایسا نہ کیا جائے۔ اگر خود کھانا نہیں چاہتے تو کسی غریب مسلمان کو بلا کر احترام کے ساتھ دیجیے کہ اس طرح کے کافی افراد ان دنوں گوشت اور چربی وغیرہ کی تلاش میں پھر رہے ہوتے ہیں۔ نیز یہ بھی یاد رکھیے کہ بڑے جانور کے سری پائے مکمل چمڑے سمیت اصل کھال سے جدا کر لینے کی وجہ سے کھال کی قیمت میں کمی آتی ہے۔ عام دنوں میں پونچھ کا گوشت دوسرے گوشت کے ساتھ وزن میں بیچا جاتا ہے، جبکہ قربانی کے جانور کی پونچھ عموماً کھال میں ہی جانے دیتے ہیں۔ اس سے اس کا گوشت ضائع ہو جاتا ہے، بلکہ بڑے جانور میں سے بعض اوقات کھال سمیت پونچھ کاٹ کر پھینک دیتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ اس طرح کرنے سے کھال کی قیمت میں بھی کمی آتی ہے۔ جن ملکوں میں کھال کام میں لے لی جاتی ہے، مثلا پاک و ہند میں، وہاں عرف سے ہٹ کر خواہ ایسی جگہ کٹ لگا دینا جائز نہیں جس سے کھال کی قیمت میں کمی آ جائے۔ گوشت فروشوں کو چاہیے کہ جس طرح اپنے ذاتی جانور کی کھال سنبھال کر ادھیڑتے ہیں، دوسروں کے معاملے میں بھی اسی طرح کریں۔ دمبے کی چکی کی کھال ادھیڑنے میں اس بات کا خیال رکھیے کہ چربی کھال میں باقی نہ رہے۔ چھیچڑے اور چربی ایک طرف جمع کر کے آخر میں چھیچڑوں کی آڑ میں چربی بھی اٹھا لے جانا دھوکہ اور چوری ہے۔ پوچھ کر بھی نہ لیں کہ سوال ہے، اور بلا حاجت شرعی سوال جائز نہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص حاجت کے بغیر لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ منہ میں انگارے ڈالنے والے کی طرح ہے۔ بسا اوقات قربانی کے جانور میں سے بوٹی کا بہترین گول لوتھڑا چپکے سے ٹوکری میں سرکا لیا جاتا ہے۔ یہ صاف چوری ہے۔ بلا اجازت شرعی مانگ کر لینا بھی درست نہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مال میں اضافے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ انگارے مانگتا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ انگارے کم جمع کرے یا زیادہ۔ ہاں، اگر لوگوں میں گوشت بانٹا جا رہا ہے اور گوشت فروش نے بھی لینے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا تو حرج نہیں۔ گوشت کا ہر وہ حصہ جو عام دنوں میں استعمال میں لیا جاتا ہے، قربانی کے دنوں میں بھی کام میں لیا جائے۔ پھیپھڑے اور چربی وغیرہ کے ٹکڑے کر کے گوشت کے ساتھ تقسیم کر دینا مناسب ہے۔ اس طرح کی چیزوں کو پھینکا نہ جائے۔ اگر خود کھانا یا گوشت کے ساتھ تقسیم کرنا نہیں چاہتے تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جو ضرورت مند لینا چاہے اسے بلا کر دے دیا جائے یا کسی کے حوالے کر دیا جائے کہ کسی ضرورت مند کو دے دے، بلکہ احتیاط اسی میں ہے کہ خود ہی کسی مسلمان کے حوالے کر دیجیے۔ یہ مسئلہ یاد رہے کہ غیر مسلم بھنگیوں وغیرہ کو کھال تو کیا ایک بوٹی بھی قربانی کے گوشت میں سے دینا جائز نہیں۔ اگر جانور کے گلے میں رسی، نتھ، چمڑے کا پٹا، گھنگرو، ہار وغیرہ ہے تو ان سب کو چھری سے جوں توں کاٹ کر نہیں بلکہ قاعدے کے مطابق کھول کر نکال لینا چاہیے تاکہ ناپاک نہ ہو۔ بغیر نکالے ذبح کرنے کی صورت میں یہ چیزیں خون آلود ہو جاتی ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ بلا حاجت کسی پاک چیز کو قصدن یعنی جان بوجھ کر ناپاک کرنا حرام ہے۔ بالفرض ناپاک ہو بھی جائیں تب بھی ان کو پھینک نہ دیا جائے، پاک کر کے خود استعمال میں لائیں یا کسی مسلمان کو دے دیں۔ یاد رکھیے تضییع مال یعنی مال ضائع کرنا حرام ہے۔ چھری پھیرنے سے قبل جانور کے گلے کی کھال نرم کرنے کے لیے اگر پاک پانی کے برتن میں ناپاک خون والا ہاتھ ڈال کر چلو بھرا تو
تو چلو کا اور اس برتن کا تمام پانی ناپاک ہو گیا۔ یہ پانی گلے پر مت ڈالیے۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ جن کا جانور ہے اسے کہیے وہ پاک صاف پانی کا گلاس بھر کر اپنے ہاتھ سے جانور کے گلے پر ڈالیے، مگر یہ احتیاط کی جائے کہ گلے سے پانی ڈالنے یا چھڑکنے کے دوران بیچ میں سے نہ کوئی اپنا خون آلود ہاتھ ڈالیے، نہ ہی پانی والے گلے پر خون والا ہاتھ ملیے۔ یہ بات صرف قربانی کے لیے خاص نہیں، جب بھی ذبح کریں اس کا خیال رکھیے۔ ذبح کے بعد خون آلو چھری اور اسی خون سے لتھڑے ہوئے ہاتھ دھونے کے لیے پانی کی بالٹی میں ڈال دینے سے چھری اور ہاتھ پاک نہیں ہوتے، الٹا بالٹی کا سارا پانی بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اکثر اسی طرح کے ناپاک پانی سے کھال ادھڑنے میں بھی مدد لی جاتی ہے، اور یہی پانی گوشت کے اندرونی حصے میں جمع شدہ خون دھونے کے لیے بھی بہایا جاتا ہے۔ گوشت کے اندر کا خون پاک ہوتا ہے، مگر ناپاک پانی بہانے کے سبب یہ نقصان ہوتا ہے کہ یہ ناپاک پانی جہاں جہاں سے گزرتا ہے گوشت کے پاک حصے کو بھی ناپاک کرتا چلا جاتا ہے۔ ایسا مت کیجیے۔ اجیر گوشت فروش کے لیے یہ ضروری ہے کہ بقرہ عید کے عرف و عادت یعنی دستور کے مطابق قربانی کے گوشت کی بوٹیاں بنا کر دے۔ بعض قصاب جلد بازی کے سبب گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے بناتے، نلیاں بھی صحیح سے توڑ کر نہیں دیتے اور سری پائے بھی ثابت چھوڑ کر چل دیتے ہیں۔ ایسا نہ کیا کریں۔ اس طرح قربانی کروانے والے سخت آزمائش میں آ جاتے ہیں اور بسا اوقات سری پائے وغیرہ پھینکنے پڑ جاتے ہیں۔ بعض لوگ صبر کرنے کے بجائے قصاب کو برے برے القاب اور گالیوں سے نوازتے اور خوب گناہوں بھری باتیں کرتے ہیں۔ ہاں، اجارہ کرتے وقت قصاب نے کہہ دیا ہو کہ سری پائی بنا کر نہیں دوں گا تو اب ثابت چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں۔ بعض قصاب حرص کے سبب بہت زیادہ جانور بک کر لیتے ہیں اور ایک جگہ چھری پھیر کر دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، پھر ادھر گلا کاٹ کر پہلی جگہ واپس آ کر کھال ادھڑنے لگتے ہیں، اب دوسری جگہ والے انتظار کی آگ میں سلگتے ہیں۔ اس طرح لوگ بہت تکلیف میں آتے، باتیں بناتے، قصاب کو برا بھلا کہتے ہیں اور پھر کئی گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ قصابوں کو چاہیے کہ کام اتنا ہی لیں جتنا سلیقے کے ساتھ کر سکیں اور کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ قصاب کو چاہیے کہ گوشت بناتے وقت حرام اجزاء جدا کر کے پھینک دے۔ جسے گوشت کھانا ہو اس پر ذبیحہ کی حرام چیزوں کی شناخت فرض اور مکروہ تحریمی اجزاء کی پہچان واجب ہے، تاکہ گناہوں بھری چیزیں نہ کھا ڈالے۔ گوشت کے نہ کھائے جانے والے اجزاء کا بیان آگے آ رہا ہے۔ گوشت فروش کو چاہیے کہ قربانی کے دنوں میں پیسے کمانے کی حرص کے سبب شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 100 جانور غلط سلط کاٹ کر اپنی آخرت داؤ پر لگانے کے بجائے شریعت کے مطابق بے شک صرف ایک ہی جانور کاٹے۔ انشاءاللہ عز و جل دونوں جہانوں میں اس کی خوب برکتیں پائے گا کہ پیسوں کی لالچ میں جلد بازی کی وجہ سے اس کام میں بسا اوقات بہت سارے گناہ کرنے پڑ جاتے ہیں۔ بعض گوشت فروش بیچنے کے بڑے اور چھوٹے جانور کی کھال اتار لینے کے بعد گوشت کے اندر موجود دل میں کٹ لگا کر اس میں یا خون کی بڑی سانس میں پائپ کے ذریعے پانی چڑھاتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے گوشت کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح کا گوشت دھوکے سے بیچنا بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ بعض مرغی کا گوشت بیچنے والے ذبح کے بعد مرغی کے پر اتار کر پیٹ کی صفائی کر کے صرف دل اس میں لگا رہنے دیتے اور اس مرغی کو تقریباً 15 منٹ کے لیے پانی میں ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح اس کے گوشت کا وزن تقریباً 150 گرام بڑھ جاتا ہے۔ ذبح شدہ کمزور بکرے کے ٹھنڈے ہونے کے بعد اس کی بونگ کے ذریعے گوشت میں منہ سے ہوا بھر کر گوشت کو پھلا دیتے ہیں۔ گاہک گوشت لے کر گھر پہنچتا ہے تو ہوا نکل چکی ہوتی ہے اور گوشت کی تہ والی ہڈیاں رہ جاتی ہیں۔ یہ بھی سراسر دھوکہ ہے۔ بالخصوص قربانی کے دنوں میں وزن سے بیچے جانے والے زندہ بکروں وغیرہ کو بیسن یعنی چنے کا آٹا کھلا کر اوپر خوب پانی وغیرہ پلا کر ان کا وزن بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایسے جانور بھی یوں دھوکے سے بیچنا گناہ ہے۔ یاد رکھیے، حرام کمائی میں کوئی بھلائی نہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کی جائیں گی اور اس کی
کی دعا 40 دن تک نامقبول ہوگی۔ مزید ایک روایت میں ہے، انسان کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑتا ہے، زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر اس وقت تک لعنت کرتا ہے جب تک وہ حرام لقمہ اس کے پیٹ میں رہے، اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ درست کام کرنے میں یقیناً وقت زیادہ صرف ہوگا۔ اس پر ہو سکتا ہے ہم پیشہ افراد مذاق بھی اڑائیں، مگر اس پر صبر کیجیے، خبردار کہیں شیطان لڑائی بھڑائی میں الجھا کر گناہوں میں نہ پھنسا دے۔ گوشت کا جو حصہ گوبر یا ذبح کے وقت نکلے ہوئے خون والا ہو جائے اس کو جدا رکھیے اور گوشت کے مالک کو بتا دیجیے تاکہ وہ اسے الگ سے پاک کر سکے۔ پکانے میں اگر ایک بھی ناپاک بوٹی ڈال دی تو وہ پوری دیگ کا قورمہ یا بریانی ناپاک کر دے گی اور اس کا کھانا حرام ہو جائے گا۔ یاد رہے، ذبح کے بعد گردن کے کٹے ہوئے حصے پر بچا ہوا خون اور گوشت کے اندر مثلاً پیٹ میں یا چھوٹی چھوٹی رگوں میں جو خون رہ جاتا ہے وہ نیز دل، کلیجی وغیرہ کا خون پاک ہوتا ہے۔ ہاں، دم مسفوح یعنی ذبح کے وقت جو خون بہ کر نکل چکا وہ اگر کٹے ہوئے گلے وغیرہ کو لگ گیا تو ناپاک کر دے گا۔ جانور کاٹنے اور کٹوانے والے کو چاہیے کہ آپس میں اجرت طے کر لیں، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں دلالتاً یعنی انڈرسٹوڈ یعنی علامت سے معلوم ہو یا صراحتاً یعنی کھلم کھلا ظاہراً اجرت ثابت ہو وہاں طے کرنا واجب ہے۔ ایسے موقع پر طے کرنے کے بجائے اس طرح کہہ دینا، کام پر آ جاؤ، دیکھ لیں گے، جو مناسب ہوگا دے دیں گے، خوش کر دیں گے، خرچی ملے گی وغیرہ الفاظ قطعاً ناکافی ہیں۔ بغیر طے کیے اجرت لینا دینا گناہ ہے۔ طے شدہ سے زائد طلب کرنا بھی ممنوع ہے۔ ہاں، جہاں ایسا معاملہ ہو کہ کام کروانے والے نے کہا کچھ نہیں دوں گا، اس نے کہہ دیا کچھ نہیں لوں گا، اور پھر کام کروانے والے نے اپنی مرضی سے دے دیا تو اس لین دین میں کوئی حرج نہیں۔